الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک. کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا. کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے. حضرت آمینہ کا دلال وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. حضرت آمینہ کا دلال
وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ اور دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا کر کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے۔ قرآن کے حوالے نال، حدیث کے حوالے نال اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا انی اسکنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ ان کا مختصر یا ترجمہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موضوع میں لے کے چلیں گے۔ اللہ کریم نے عرض کی تھی ربنا، اسی بھی کہنے ہیں ربنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی تھی ربنا، اے ساڈے رب، انی اسکنت، میں سکونت دے دیتی ہے، چھٹ چلے رہائش دے دیتی ہے، من ذریتی، اپنی اولاد نو۔ سادہ لفظ دے اندر کہ اے ساڈے رب، میں اپنی اولاد نو چھٹ چلیا، میں اپنی اولاد نو چھٹ چلیا، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جتھے کوئی کھیتی باڑی نہیں، جتھے کوئی سبزہ نہیں، جتھے کوئی سبزے دے آثار نہیں، ان بیتک المحرمی، یا اللہ ایک کوئی آسرا ہے تیرا گھر بڑے قریب ہے۔ جبکہ میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اتنے گھر علی بنیا نہیں، لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور علم عطا فرما دیتا ہے۔ انبیاء عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، انہوں کا چلنا پھرنا سونا جاگنا بظاہر ساڈے ورگا ہوتا ہے، لیکن انہوں کا ہر انہوں کی ادا ساڈے نالوں مختلف
مختلف ہوتی ہے. ایج کہہ لو کہ اسی اگر ایک درجے پہ کھڑوتی ہیں تو وہ لامحدود درجے دے اتنے ہوتے ہیں. اگرچہ نظر مشابہت ایکو جی ہوتی ہے لیکن ان کا سونا ہو رہے انہوں کا سونا ہو رہے کیونکہ وہ تخلیق اللہ کریم نے دوسرے نالوں منفرد کی ہوتی ہے. انہوں چنیا ہوتا ہے اللہ نے, انہوں کے اندر اللہ کریم نے خوبیاں رکھی ہوتی ہیں دوسرے نالوں ممتاز کرنے واسطے تاکہ انہوں لوگوں کے اندر آنے کہ اپنے آپ کے ذریعے انہوں رب کے جلوے کرانے دے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو پتا سی کہ جتنے میں چھٹ چلیا یہ کوئی عام جگہ لگتی تھی انجی ہے کہ اتنے سبزہ بھی کوئی نہیں, چارہ بھی کوئی نہیں, کھیتی باڑی بھی کوئی نہیں, جانور بھی کوئی نہیں, انسان بھی کوئی نہیں, پرندہ بھی کوئی نہیں, لیکن یہ کوئی جگہ عام نہیں. یہ جگہ وہ ہے جتنے آدم بھی آ کے سجدے کو طواف کرتے رہے, جتنے انبیاء بھی آ کے سجدے کو طواف کرتے رہے. یہ معمولی جگہ نہیں, اللہ کا گھر دے قریب ہے. لہذا اللہ کے دعا کی تھی یا اللہ اتنے بندے پرندے تے میرے کوئی اعتماد تے کوئی توکل نہیں, ہاں توکل نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا گھر قریب ہے, تو اپنے گھر کا صدقہ میری اولاد کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. ربنا ناظر دعا کی تھی اور یہ دعاواں دستیاں نے کہ سانو بھی اپنی اولاد واسطے ایویں دی دعاواں کرنی چاہیے. اے نہیں کبھی دعا کی تھی یا اللہ اینو جناب کروڑا کے اربا عطا فرما دے, یا اللہ اینو 12 پتر عطا فرما دے. نہیں, نبیوں نے جدوں دعاواں منگیاں نے ادوں دعاواں اے منگیاں نے یا اللہ انہاں نوں فرما بردار بنا دے, یا اللہ جو روزی دے تے برکت پا دے, اولاد دے تے یا اللہ اچھی دے. اے نبیوں دی دعاواں نے. اللہ دے خلیل نے دعا منگی ربنا لیقیموا الصلاۃ, یا اللہ اے میرے رب میں تیرے کی عرض کرنا کہ انہاں نوں نماز پڑھنے والا بنا دے. اب لوگ کی سمجھیں کہ شاید نماز صرف ساڑھے تے فرض ہوئی ہے, ساڑھے ذہن کے اندر تھی ہوئی نا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا حدیث کے اندر سن 2 ہجری کے اندر نماز فرض ہوئی ہے. ساڑھے نزدیک تھے نہیں, ہر نبی واسطے نماز ہے تے ہر نبی دے امتی بھی نماز پڑھ دے آئے. لیکن شرط یہ ہوگے کیوں امتی تے نبی دا فرما بردار ہوگے پڑھنا وہی رہا ہے تے جڑے نبی دے فرما بردار نہیں ادوں بھی نہیں پڑھتے رہے, اج بھی نہیں پڑھتے. کیونکہ میں یوتی ان رسول فقط عطا اللہ کے تحت اللہ نے فرمایا کہ میں محبوب کی بننی ہے وہ نے میری بننی ہے. تے مصطفیٰ کریم کا طریقہ کار کی سی, آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کی عاجزی کے اندر ہمیشہ رہنے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہمیشہ رہنے. تے نبیوں کا دستور کا طریقہ کار ہی ایسی, لہذا نبیوں نے دعا بھی وہی منگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ساڈے رب انہاں نوں نماز دے اوتے قائم فرما دے. تے بی بی پاک تے ظاہر بالغ سن, باشعور سن, تے پتر تے علی چند مہینے دا سی, پتر تے چند مہینے دا سی, نماز دے قابل بھی نہیں عام حالات کے اندر دیکھا جائے تے نماز انہاں دے اوتے فرض بھی نہیں سی. لیکن باپ کی خواہش کی ہے کہ میرا بیٹا جب پہلا کلام سیکھنا شروع کر دے تو کی زبان تے اللہ کا لفظ آئے, جب پہلا لفظ بولے تے اللہ بولے, جب پہلا عمل کرے تے نماز کا عمل کرے, جب پہلی فرما برداری کرے تے اللہ تو رسول دی فرما برداری کرے. کہ باپ کی خواہش, آج ساری بھی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اسی اپنے بچے کو 4 سال تے 4 مہینے تے 4 دن میں ہو جائے تے قاری صاحب کو چھڈ کے آئیے کہ قاری صاحب سب کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کے انہوں نے دسن کہ بیٹا پہلا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے. لیکن افسوس اسی پہلو تعلیم دنیاوی نو ترجیح دینے ہیں, اسی اے بی سی پہلو سکھانے ہیں,
وہ جناب نظمہ پہلو سکھانے ہیں، قرآن بعد اندر سکھانے ہیں۔ اسی تے کئی بچے ایسے ویکھے نے 3 سال کے بچے 2 سال کے بچے نے انہوں نے 3 4 کلمے یاد نے، انہوں نے ایمان دی صفتاں یاد نے، انہوں نے نعتاں یاد نے۔ بھائی اصل طریقہ کار تے یہ ہے نا جنوں تسی ترجیح دیو گے، جس چیز نوں تسی ترجیح دیو گے بچہ بھی وہی سیکھے گا، تے جے ترجیح قرآن نوں دیو گے تے بچہ قرآن سیکھے گا۔ تسی دیکھیا بھی ہے ساڑھے 10 12 سال 14 سال کے بچے نے قرآن نہیں ہوگا، تسی قرآن پڑھن واسطے بھیج دیو نہیں جاتے، زبردستی بھیج دیو نہیں جاتے۔ بھائی کیویں جاون جدوں تسی پہلو تے ABC سکھائی، پہلو تے انہوں قرآن نہیں سکھایا، اہمیت نہیں دسی۔ اگر ماں گود کے اندر لے کے لوڑیاں قرآن دیا دیتی تے قرآن نہ سیکھتا بچہ۔ اگر ماں گود کے اندر لے کے لوڑیاں درود دیا دیتی تے کیا بچہ درود نہ سیکھتا؟ افسوس کہ نہ ماں نے قرآن پڑھیا، نہ باپ نے ترجیح دیتی، نہ ماں نے درود شریف پڑھیا، نہ باپ نے ترجیح دیتی، نہ ماں نے نبی دیا تعریفاں سیکھیاں، نہ باپ نے ترجیح دیتی۔ ایسی کہیں بڑا ہو کہ بچہ نمازی بھی بن جائے، پرہیزگار بھی بن جائے، متقی بھی بن جائے، آدھا کتاب کا مالک بھی بن جائے، کیویں ہو سکتا ہے؟ اور بھائی میں نے اپنے بچے کو لوڑیاں درود دیا سنانیاں پہنگیاں، دودھ پکیزہ پہنا پائے گا، حرام روزی کو بچا کے حلال وجہ دینا پائے گا، پھر مطلبی عبدالقادر جیلانی کا غلام پیدا ہوئے گا۔ سکھو سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 اللہ کریم نے فرمایا میرے ابراہیم نے دعا مانگی، پتر علی چند دن آ گئے، پتر علی چند دن آ گئے تو دعا کی مانگ دے نے ربنا لیقیم الصلاۃ۔ آج ماں موبائل ہاتھ کے اندر پڑا کے انڈیا میں تو روٹیاں بھی انچی پکانی ہڈی بھی انچی پکانی ہے، بچہ بابا آرے لگا رہتا ہے تے بچہ کل آپ ہی آرے لگا رہے گا، پھر تیرے پوچھنے والا نہیں بننا۔ ساڈیاں ماواں روٹیاں نہیں سن پکاندیاں، ساڈیاں ماواں گھر دے کام نہیں سن کردیاں، کیا ساڈیاں ماواں جناب برتن نہیں سن صاف کردیاں، کیا ساڈیاں ماواں کپڑے نہیں سن دھوندیاں، بلکہ ساڈیاں ماواں ساڈے باپاں دیاں زیادہ فرما بردار سن اج دیاں ماواں نالوں، اج دیاں ماواں نالوں ساڈیاں ماواں زیادہ فرما بردار سن۔ شوہر دیاں بھی فرما بردار نے، اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرنے والیاں نے، اپنے رشتے داراں کو سنبھالنے والیاں سن، اپنے بچیاں کو پالنے والیاں سن۔ اے بچے اج بھی نمازی نے، اے بچے اج بھی نمازی نے۔ اج ماں کی کرتی ہے موبائل کے اوپر جناب نظمہ لا کے کارٹون لا کے وہ بہانا شروع کر دیتی ہے، اور بچے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ کہ جے ماں وضو کر کے بچے کو مصلی کے اوپر نال کھڑا کر کے نماز پڑھ دی تو بچے کو پتا ہونا بھائی اے سب تو پہلا کام میں جڑی ساری ماں اٹھ کے کر دی ہے۔ جے ٹور پھر جو ہونا تے مسجد کے اندر رہ کے آتا صف کے اندر اپنے نال کھڑا کر کے اوتھے نماز پڑھدا تے بچے کو پتا لگدا بھائی نہیں اے ساڈا کام ہے، اے دنیا داری ساڈا کام نہیں، دنیا دا لالچ ساڈا کام نہیں، کھیڈنا کودنا ساڈا کام نہیں، پہلا ایک کام ہے جڑا رب دے کے سجدہ کرنا ہے۔ اے میرے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ تے اللہ کے عرض کرتے ہیں مولا اے اگرچہ دو میں ایک ماں ہے تے ایک بیٹا ہے، لیکن میں تیرے تے توکل کر کے تیرے کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مولا لوکاں دے دل انہاں والے موڑ دے، لوکاں دے دل انہاں والے۔ اللہ اکبر، ایک کتنی دعائیں ایک نبی کی دعائیں، یا اللہ لوگوں دے دل موڑ دے اور لوگ انہاں دے کول آ کے رہنا شروع کر دے۔ اج کندے نے پر یا اللہ ایک کندے نہ رہن۔ فکر سی نا ایک باپ نو، ایک باپ نو فکر سی، باپ نو پتا ہوتا ہے اولاد دی فکر کی ہوتی ہے۔
سارے نو مکے لے جائے. جنہیں نہیں آخیا بھی بولو آمین. اللہ تعالیٰ سانو سب نو مکے لے جائے. پھر مکے کے اندر جا کے دیکھو مکے کی زمین ایسی نہیں جتنے گندم کاشت کی جائے, جتنے چاول کاشت کیا جائے, جتنے مکئی کاشت کی جائے, جتنے پھل کاشت کیتے جان. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا بھی نہیں کی تھی کہ یا اللہ اتنے اکر, بلکہ اللہ کریم نے اس خلیل نے اعلان کیتا اللہ کے حضور دعا کر کے کہ یا اللہ انہاں نو رزق عطا فرما کے بھرا نال رزق عطا فرما. تے اج میرے ویرو جا کے جنہیں تسی دیکھے بھی نہیں ہون گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر مہیا کر دیتے نے. اے صدقہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دا. اللہ اکبر. نال آخر سے میرا جملہ بہت پیارا, اللہ اکبر. اللہ کے خلیل ذکر دے میں لعلہم یشکرون. یا اللہ نماز کی توفیق دے دے, یا اللہ لوگوں کو انہاں بلے موڑ دے, یا اللہ ایک کندے میں آبادی بنا دے, یا اللہ ایک کندے میں آبادی بھیج دے, یا اللہ کندے میں شہر بنا دے, یا اللہ انہاں کو رزق عطا فرما دے, یا اللہ انہاں کو پھل عطا فرما دے, ساری چیزیں اس واسطے عطا فرما دے تاکہ تیرے شکر کرنے والے بندے بن جان. یہ مطلب کی ہویا کہ جے رب دے تو شکر ادا کرنا چاہیے, پتر دے تو شکر ادا کرنا چاہیے, دھی دے تو شکر ادا کرنا چاہیے, جے رزق دے تو شکر ادا کرنا چاہیے, جے مکان دے تو شکر ادا کرنا چاہیے, تے جے پھل دے ون سمجھنے پھل عطا فرماوے تو شکر ادا کرنا چاہیے, تے جے عمر اینی دے جن کے اندر تانوں اعمال صالحہ کرن دی توفیق عطا کرے تے پھر شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تسی میرا شکر ادا کرو تو تانوں مزید اضافہ کر کے عطا فرماؤں. یار یہ اللہ تعالیٰ دی عنایت نہیں اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, یہ اللہ دی عنایت نہیں کہ سفید داڑھی والے بزرگ تشریف فرما رہے ہیں, 70 سال کی عمر ہو گئی ہے, 50 60 سال کی عمر ہوگی, اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے قدموں پہ چل کے مسجد کے اندر آ کے سجدہ کر دے رہے. کیا یہ نعمت نہیں بھائی؟ لوگ تاش پہ بیٹھے ہوں گے, لوگ چوبے پہ بیٹھے ہوں گے, لوگ لوگوں پہ بیٹھے ہوں گے, لوگ اپنی گناہ پہ باتوں کے اندر بیٹھے ہوں گے, تے تسی رب دے مصطفیٰ دا کلام سنن واسطے سجدہ کرنے واسطے مسجد کے اندر آئے ہو. اللہ کی نعمت نہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. تائیں کہ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کے بعد نا تسی سارے مل کے دعا کر کے جایا کرو. کئی بندے کہتے ہیں جی نماز بھی تو دعا ہی ہے نا. بے شک نماز دعا ہے, اسی کیوں کہتے ہیں, لیکن یار کبھی کبھی بہ بھی جانا چاہیے. سرکار نے منگی تے ہے نا دعا, تے کبھی کبھی بہ کے ساڈے واسطے منگ جایا کرو دعا, نہ جلدی نکلیا کرو. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں فرض پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, منہ کے ہاتھ پھیرتے نکل گئے. کئی دعا بھی آپ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ایک فرض واجب نہیں, لیکن اگر سارے آپ مل کے دعا پڑھیں گے, سارے مل کے دعا منگا گے, پتہ نہیں کہڑے سفید داڑھی والے بابے کا صدقہ رب نے سارے کی قبول کر لیا. زبردستی نہیں, زبردستی نہیں, لیکن میں تمہارے واسطے ایک تجویز پیش کر دیا. جب اٹھ نہیں ہونا 2 منٹ بہ جایا کرو, 2 گھڑیاں بہ جایا کرو, سارے مل کے دعا کر کے چلے جائیے کریے. اللہ کریم کے محبوب کا اعلان ہے ید اللہ علی الجماع, جتنے لوگ اکٹھے ہو کے جماعت بن کے کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے. جب پر آ کے دعا منگا کہ انشاءاللہ دعا قبول
گفتگو کر رہے ہیں، ایک پوچھتا ہے اس باری کتنے بندے حج تے آئے نے؟ انہیں کہا 6 لاکھ بندہ حج تے آئے. کتنے؟ 6 لاکھ بندہ حج تے آئے. میں کہا کنیا دا قبول ہویا ہے؟ یہ اعداد و شمار پہ کرتے ہیں اللہ دے فرشتے. ظاہر ہے اللہ فرشتیاں دے نال تے شیئر کرتا ہے نا تاکہ لوگوں کو جا کے دسن. اللہ کنیا دا قبول ہویا؟ انہیں کہا ایک دا بھی قبول نہیں ہویا، ایک دا بھی قبول نہیں ہویا. اللہ اکبر. آپ چھوٹی نال پریشان ہو کے اللہ دے ولی اٹھے، یار کمال ہوگی. حضرت شکیب بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہ گل ہے. انہوں نے کہا یار کمال ہوگی، ایک بندے کا بھی حج قبول نہیں ہویا. پریشان ہو کے اللہ اکبر. اگلی نماز کے بعد کسی آرام کرنے لگے تو لیٹے نا تو پھر فرشتے خواب کے اندر دیکھا، فرشتے پھر اعداد و شمار پہ کر دیں. انہوں نے کہا 10 یار کتنے بندے ہیں آج کی؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ بندے. کتنے قبول ہوئے؟ ایک بھی نہیں. انہاں چوں ایک دا بھی نہیں. تو پھر فرشتہ بولیا، انہوں نے کہا ایک بندہ ہوئے جڑا حج تے آیا بھی نہیں تے رب نے انہوں حج دا ثواب بھی دیتا تے حج دے اوتے حج دے صدقے دے اندر 6 لاکھ تے 6 لاکھ دا سبحان وہ بندہ کون ہے جنہیں موچی ذات دا انہیں جزیاں گد کے ساری زندگی جوڑ کے 3 سالوں میں انہیں پیسے بنائے، قافلہ چال لگا، تیاری ہو گئی تے رات کے اندر رات انہوں نے ویکھیا ہمسایاں دے گھر گوشت پکدا پیا تے ماڑا سیدھا تے کمزور سی تے اپنی بیوی نو کہنے لگا جا کر ہمسایاں دے گھر انہاں نو کہہ جا کے تھوڑا جہا شوربا مینوں بھی دے دیو، خوشبو بڑی پیاری ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں گوشت چکھ لواں. انہاں دے گھر بیوی گئی تے اگوں نے انکار کر دیتا. انہاں کہا کہ یہ ساڈے واسطے جائز ہے، تواڈے واسطے جائز ہے نہیں. پریشان ہو کے آ گئی تے جا کے بندہ ملیا نا اللہ اکبر تے کہنے لگا یار جی 100 روپے دی پیالی دے ہی دیندے تے تہاڈا کی بگڑ جانا سی. انہوں نے کہا بھائی گل یہ ہے کہ 8 دن ہو گئے نے، میرے بچے بھوکے تے پیاسے سن، کسی نے سانو آ کے روٹی نہیں دیتی، کسی نے آ کے سالن نہیں دیتا، کسی نے آ کے پوچھا نہیں. آج باہر گیا اوتھے مردار پیا ہویا سی، مردار دے وچوں گوشت دا ٹکڑا کٹھا کیتا ہے، کٹ کے گھر لے آندا ہے، لیا کے پکا کے بچیاں نوں کھلانا پیا. اے مردار ہے، ساڈے واسطے جائز ہے، تیرے واسطے جائز نہیں. اسی تے اپنی جاناں پہ بچانے ہاں، لہذا تیرے واسطے جائز نہیں. انہیں سوچیا ہاں یار میری ساری زندگی ایویں گزر گئی، ہمسائے بھوکے مر گئے، میں اپنے پیسے جوڑتا رہ گیا، میرا حج کس کام آئے گا اگر میرے ہمسائے مردار کھاتے مجبور ہو گئے. سارے پیسے چکے انہوں نے دے دیتے. رب ذوالجلال کو ادا پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہوتی اس ادا کے صدقے حاجیوں کے حج اوتھے قبول فرما لے. نیکی کرو بھائی، نیکی کرو. نیکی دا اپنا اجر ہے، نیکی دی اپنی ایک ویلیو ہے. اسی سمجھتے ہیں شاید کہ میں اپنی نمازاں پڑھی جا، اپنی زکاتاں دیتی جا، اپنی سارا کچھ کری جانا تے گوانڈیاں دا پتہ ہی نہیں، رشتہ داراں دا پتہ نہیں، رشتہ داراں نال تعلق کوئی نہیں، سلوک کوئی نہیں، رشتہ داراں دے نال پیار محبت کوئی نہیں، ماں باپ کا ادب کوئی نہیں، احترام کوئی نہیں، فرما برداری کوئی نہیں. اپنے بھائیاں نوں کبھی پوچھنا ہی نہیں، ہمسایاں دا بوہا کھڑکا کے کبھی پوچھنا ہی نہیں کہ یار روٹی پکی دے وی کہ نہیں. تے باہر کھراتا تے زکاتاں پہ وڈنا ہے. تیریاں کھراتا کس کم نے تے تیریاں اپنے رشتہ داراں دے نال محبت نہیں اور اپنے گھر دے ہمسایاں نال محبت نہیں تے تیریاں خیراتاں بھی کسے کم دیا نہیں، تیریاں زکاتاں بھی کسے کم دیا نہیں. وہ پہلے اپنے گھر دے اندر تے پتہ کر لینا میرا بینا ہے، اپنے گھر دے اندر تے پتہ کر. ہمسایاں نوں پوچھ کے تو دیکھنا کہ یار تواڈے گھر کیسی پکدی ہے. اسی چکنے جناب تھلے رمضان شریف کے اندر او سجے کھبے دور دور تک ونڈنے آ رسام تو بندہ ہوئے تے دسیا جی میں انہوں جناب صدقہ خیرات کرنا ہے. او کملے آپ پہلے اپنے سجے کھبے کا دیکھ لے. تو اپنے گھر کی ملازمت دی 1000 روپیہ تنخواہ تے بدائی نہیں. اور محنت مزدوری کرنے والے جڑے تیرے گھر آنے نے تو انہوں نے تے پوچھے ہی نہیں کہ باہر زکاتاں خیراتاں ونڈن واسطے جا رہے ہیں. اب قربانی آ رہی ہے نا، تسی دیکھنا قربانی دے اوتے اسی کیوں جناب قربانی دا گوشت دینا ہے اپنے دوستاں نوں، جنوں آنا ہے سوں دینا ہے، جڑے محبت والے نے انہاں نوں دینا ہے، جڑے تعلق والے نے انہاں نوں دینا ہے. میں سارے دی گل نہیں کر رہا. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود نے الحمدللہ جنہاں دی وجہ تو اج دنیا قائم ہے. لیکن ہوتا ہی جی ہے نا بھائی فلانے گھروں آیا فلانے نوں دے کے آؤ، یہ بہتر نہیں. تو پھر پتہ کی کری نہ کئی بار انج بھی کری نہ کہ ساری گلی چ ونڈ کے آ رہا بھاوے پائیا پائیا ونڈ کے آؤ، اندر
بہتر ہے جنہیں نہیں نہ کی تھی انہوں گھر کم از کم ایک ٹائم کا کھانا تو دے کے آؤ تاکہ انہوں کی ہڈی پک جائے تو انہوں نے بچے کھا سکیں. کئی ایسے لوگ نے وہ تھیلے بھر کے وہ برتن بھر کے مندر توڑ پہ نے، لیکن کئی ایسے سفید پوش نے جنہوں نے گھر کے اندر گوشت ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا لیکن کسی بھی ہاتھ کر دے. سانو انہوں کا پیار کرنا چاہیے. اتنے بکرے نے بکرے ہی ہڑپ ہو جاتے کیوں جی؟ بکرے نے بکرے ہی اور جناب اے ونڈ دینا اچھا جی وہ آپ ہی فریج بھر لیں. یار تھوڑا جا رکھ لے تھوڑا جا ونڈ بھی دے. قربانی کا سارا گوشت رکھ رہی ہے کیا قربانی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. قربانی کا سارا گوشت رکھ لے قربانی ہو جائے گی اگر تیرا خلوص قائم ہے. جے لوگوں شامل کر لے گا، رشتہ داروں تیسرے حصے شامل کر لے گا، غریبوں تیسرے حصے شامل کر لے گا، تیسرا حصہ آپ کا فرج کے اندر بھی رکھ لے گا تو پھر بھی تو قربانی ہو ہی جائے گی نا. یار 60-70,000 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ کا بکرا لے آگے کیتا ہی تو بعد کے اندر بھی تو گوشت لے آ سک رہا ہے. تو بعد کے اندر بھی گوشت لے آ سک رہے ہیں. 80 اور 10 کلو رکھا نا کیا امیر ہو جائیں گے؟ کتنے کو دن چلے گا؟ جب تو لاکھ روپے کا بکرا کر سکنا ہے تو بعد کے اندر 20,000 کا گوشت بھی لے آ سکنا ہے نا. کوشش کرو کہ اپنے غریبوں کو اپنے نال ملاؤ. جنہوں کا تمہیں اللہ قریب دینے کے بعد پہ کفیل بنایا ہے انہوں نے دو. جڑے منگتے نہیں انہوں نے پتا کرو. جنہوں نے گھر کے اندر کھانا نہیں انہوں نے پتا کرو. جنہوں قربانی کی نہیں تو تھوڑے گھر آ کے بیٹھے بھی نہیں کہ 2 بوٹیاں مل جان گیا. کوشش کرا کرو. قربانی کا فلسفہ ہے قربانی نہ ایثار دی. جی ایثار ہی نہیں قربانی نہیں کسی واسطے محبت ہی نہیں کسی واسطے فدائیت ہی نہیں کہ پھر رب کو خون کی ضرورت نہیں نہ رب کو انہاں بوٹیاں کی ضرورت ہے. رب تے خلوص تے نیت نو ویکھدا ہے. تو پاویں لکھاں جانور قربان کردا جا میرے رب نو ضرورت نہیں. اگر کسی نے کوئی 6 ماہ دا کتا بھی ذبح کر لیا کہ اللہ دے راہ دے اندر خلوص دے نال تقسیم کر دیتا رب کی قربانی بھی قبول فرمائے. دعا کرو اللہ رب العزت تہاڈا تے میرا آنا جانا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت سانو اپنی گفتگو تے عمل دی توفیق عطا فرمائے.